السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وقدوتنا محمد بن عبداللہ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے عید میلاد النبی اور چند شبہات۔ پچھلے درس میں نے آپ لوگوں کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ دین اسلام کے اندر سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عید میلاد النبی منانے کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے، نہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ ہی خلفائے راشدین سے، اور نہ ہی دیگر صحابہ کرام سے، اسی طرح نہ ہی تابعین کرام سے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین سے، اور نہ ہی محدثین کرام سے۔ اور یہ عید میلاد النبی کی بدعت یہ رافضیوں نے، شیعوں نے، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو فاطمی کہتے ہیں، ان لوگوں کی ایجاد کردہ خرافات ہے اور گڑھی ہوئی بدعت ہے، جو 400 سال کے بعد گڑھی گئی ہے۔ ان 3 زمانوں میں جن کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے تعریف کی ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمارے زمانے میں ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں 3 زمانہ، عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد تبع تابعین، یہ قرون مفضلہ میں آتے ہیں، جن کی تعریف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن بعض اہل بدعت، باطل اور غلط نظریات اور افکار کے حاملین مختلف انداز کی بے بنیاد، بے سروپا کی دلیلیں پیش کرتے ہیں عید میلاد النبی کے منانے کے جائز ہونے کی، حالانکہ ان کے دلیلوں میں کوئی دم اور کوئی خم ہے ہی نہیں، لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور عوام کو بدعت کے غار میں ڈھکیلنے کے لیے اور شیعوں کی اس ایجاد کردہ بدعت کو پھیلانے کے لیے صوفیوں نے، بدعقیدہ لوگوں نے، بدعتیوں نے جو بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مختلف انداز کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ دلیلیں ان کے قول کے موافق نہیں، یعنی ان دلیلوں کے اندر جن کو بطور شبہہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے عید میلاد النبی کے منانے کے جائز ہونے کی، وہ دلیل ہے ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 درسوں کے اندر ان کی دلیلوں کا پوسٹ مارٹم کر دوں، تاکہ عوام جان جائے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کی آیتوں سے بے بنیاد دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ وہ دلیل ہے ہی نہیں، بالکل دلیل نہیں ہے۔ تو وہ شبہات جو وہ لوگ پیش کرتے، کون لوگ؟ جو عید میلاد النبی منانے کو
دین سمجھتے ہیں، نیک عمل سمجھتے ہیں یا جائز سمجھتے ہیں، ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے دلیل پکڑتے۔ وہ آیت اس طریقے سے ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگ خوش ہوں۔ یہ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بلا شبہ یہ خوشی کی چیز ہے۔ ان کی یہ دلیل ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ سب سے بڑی خوشی، ان کا یہ گمان ہے کہ سب سے بڑی خوشی عید میلاد النبی منانا ہے، اور عید میلاد النبی منا کر کے جشن یوم پیدائش رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو خوشی سے تعبیر کرنا اور اس دن خوش ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو پا کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر کے بھیجا جانا ایک بہت بڑی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ چنانچہ ہم لوگ اسی لیے نبی کی پیدائش کے موقع پر ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، عید میلاد النبی منا کر کے، یا جلسے عید میلاد النبی منا کر کے، یا جشن عید میلاد النبی منا کر کے۔ سامعین کرام، یہ ان کی دلیل ہے، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھتے رہیں کہ اسلام کے جتنے ائمہ کرام پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی ائمہ کرام، اور اسلام میں جتنے محدثین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، علم حدیث سے نوازا، علم قرآن سے نوازا، مفسر بنایا، ان میں سے کسی بھی محدث نے، کسی بھی قابل اعتماد عالم نے، یا کسی بھی صحابہ میں سے یا بعد کے قابل اعتماد مفسرین میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں جشن عید میلاد النبی منا کر خوشی منانے کا ذکر ہے۔ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہم سارے اہل ایمان کے لیے فرحت، شادمانی اور خوشی کی چیز ہے، ایک بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ تو وہیں پر جہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی ناقابل فراموش، گراں قدر، عظیم ترین بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو نبی بنایا جانا اور آپ کو رسالت کے قابل قدر مقام پر فائز کرنا، آپ کا نبی بنایا جانا، آپ کا رسول بنایا جانا، آپ کے پاس جبریل امین کا وحی الہی لے کر آنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پاک جو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی خالی نعمت ہے؟ آپ کو نبی بنایا گیا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے عظیم نعمت نہیں ہے؟ آپ کو رسول بنایا گیا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ کے ظالموں سے نجات دلانے کے لیے مدینہ منورہ جیسی سرزمین کو دار الہجرہ متعین کیا اور ہجرت کی اجازت دی، اور بسلامت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغوں سے بچتے ہوئے
ہجرت کا واقعہ یاد کیجئے، دشمنوں کے نرغوں سے بچتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم مدینہ پہنچے، اور مدینہ پر جو پہلے لوگ ایمان لا چکے تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت فرحت و انبساط کے ساتھ، خوشی کے ساتھ دل کو کشادہ کر کے استقبال کیا، اور ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ آقا نامدار میرے گھر مہمان بنائیں، اور پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی تعمیر، یہ ساری کی ساری عظیم ترین نعمتیں ہیں۔ بلکہ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے امتیوں پر بہت بڑی بڑی نعمت کی ہے۔ ان دنوں کو کیوں نہیں جشن یوم رسالت نبی کے مبعوث ہونے کے دن کا جشن، عید، نبی کے ہجرت کے دن کا جشن اور عید، نبی کے رسول ہونے کے دن کا عید اور جشن یا جلسہ، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں کیوں نہیں منائی جاتی ہیں؟ خالی عید میلاد النبی اور ساری نعمتیں۔ بات کو ذرا گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر بھیجا جانا ہی خالی ہمارے لیے نعمت ہے اور ہمارے لیے باعث سعادت اور خوشی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو جو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کو جو رسول بنایا گیا، آپ کو جو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی، اور اس کے علاوہ زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے خوشی منانے کا دن نہیں ہے، فرحت و شادمانی کے اظہار کرنے کا دن نہیں، خالی عید میلاد النبی۔ لیکن کوئی نہیں ہے جو اس دن کو عید منائے، جشن منائے، جس دن آپ کو نبوت ملی، اور جس دن آپ کو رسالت ملی، یا جس دن آپ کو ہجرت کرایا گیا، اور جس دن آپ مدینہ پہنچے، اور جس دن مسجد نبوی، جس مسجد کے اندر ایک وقت نماز پڑھنے سے 1000 کے برابر ثواب ملتا، کوئی جشن نہیں مناتا ہے۔ یہ کیوں نہیں مناتے بھائی؟ اللہ تعالی کا یہ فضل ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جس دن پیدا کیا وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، جو اسلام کی شریعت پر مبنی کتاب ہے، شریعت اسلام کو اتارا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دراصل یہ لوگ کیا کہتے ہیں، آدھی چیز تو یہ لوگ اپنے من پسند لے لیتے ہیں، پوری آیت نہیں ذکر کرتے۔ دیکھو پوری آیت کیا ہے، یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے، اور کس چیز پر خوشی کے اظہار کرنے کا حکم دیا ہے، اور خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی ہم کہاں سے لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے اندر، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے سارے کے سارے لوگو، قد جاءتکم موعظہ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہیں موعظت اور نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور،
اور سینوں کے اندر جو روگ ہے بدعقیدگی کی، شرک کی، کفر کی وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے شفا آیا ہے۔ اور اللہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے ہدایت، کتاب ہدایت آئی ہے اور رحمت آئی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں مومنوں کے لیے ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آئی ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کو پا کر کے وہ خوش ہوا، خیر مما یجمعون، اور یہ چیزیں جو تمہارے رب کے جانب سے آئی ہیں، یہ جو کچھ تم اکٹھا کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس سے مراد رحمت، بعثت اور رسالت ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ قرآن مجید اس سے مراد ہے، یعنی قرآن مجید کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعظ و نصیحت بھر دیا، جو سینوں کے روگوں کے لیے ظاہری اور معنوی روگوں کے لیے شفا ہے، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تمہارے لیے سراپا رحمت ہے۔ ان ساری نعمتوں کو پا کر کے خوشی مناؤ، قرآن کو پڑھ کر، قرآن پر عمل کر کے، قرآن کو پڑھ کر کے اپنے سینے میں موجود بدعقیدگی کو دور کر کے، قرآن کے ذریعہ ہدایت حاصل کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کر کے تم سعادت مندی حاصل کرو اور خوشی ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، انی لم ابعث لعانا، میں لعن و طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، وانما بعثت رحمہ، بلکہ میں بطور رحمت اور رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور کسی بھی مفسر قرآن نے یہ بات قابل اعتماد، مفسر نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس سے مراد عید میلاد النبی منانا ہو۔ کسی بھی مفسر نے یہ بات نہیں کہی ہے جو یہ لوگ شبہ پیش کر کے اپنے باطل اور بدعتی عمل کو رائج کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کرتے۔ ایک موٹی سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے نعمت ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا، آپ کا رسول بنایا جانا، آپ کی ہجرت پاک اور دیگر چیزیں ہمارے لیے باعث خوشی نہیں ہیں؟ کیا ہم ان دنوں کو بھی جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، سڑکوں کو رنگتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے موجود مفسرین کے ذہن و دماغ سے یہ مفہوم کیسے غائب ہو گیا، اس آیت کی تفسیر کیسے ان لوگوں نے نہیں بیان کیا جو آج کے اہل بدعت اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اگر یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے لیے اتری ہوتی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ صرف بتاتے ہی نہیں بلکہ اس کو ہم سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں کافی لاگت لگا کر کے، کافی خرچ کر کے اس کو مناتے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک اور آیت کریمہ سے دلیل بناتے ہیں، آیت کریمہ کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ وہ آیت بھی دلیل نہیں ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر
ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، احترام، عزت، آپ سے عقیدت و محبت، آپ کی نصرت اور وہ روشنی، وہ نور جو قرآن کی شکل میں آپ پر اتارا گیا، اس کی تائید کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی منانا ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157، کہ جو لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ اور ان کی مدد کی اور ان کو تقویت پہنچائی، وَنَصَرُوهُ ان کا تعاون کیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور، اس روشنی کی پیروی کی جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتاری گئی، اور یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، آپ کے عزت و احترام کرنا، آپ پر جو قرآن مجید اتارا گیا نور کی شکل میں، کفر اور دلالت اور گمراہی کی تاریکی سے ایک روشنی کے شکل میں جو قرآن اتارا گیا، اس کی پیروی کی، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے جو عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی منانا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی ایک دلیل ہے، آپ کے احترام کی ایک دلیل ہے، آپ کے شان کی تعظیم کا ایک پروف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، عید میلاد النبی منانا نبی کی تائید ہے، نبی کی تبجیل ہے، نبی کا احترام ہے، نبی پر جو نور اتارا گیا اس کی پیروی ہے۔ یہ ایک ایسی جہالت ہے، یہ ایک ایسی نادانی ہے کہ نادانی کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو ایسا دھوکہ دینا ہے جو آیت کریمہ میں ہے ہی نہیں۔ کہاں اس آیت کریمہ میں کوئی ایسی بات ہے جس کے اندر یہ بات ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع کے، پیدائش کے دن کو جشن منانا، عید منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، احترام ہے، نبی سے عقیدت ہے، نبی کی توقیر اور تبجیل ہے؟ کہاں ہے اس میں اندر کہیں شاید اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جن لوگوں نبی کی تائید کی، نبی کی مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتارا گیا۔ قرآن میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عید میلاد النبی منانے والے اس سے دلیل پکڑتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم عید میلاد النبی تائید مانتے ہو، احترام مانتے ہو، عقیدت مانتے ہو، تو میں آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہ جشن عید میلاد النبی کے اندر جو ڈھول، تاشے، مرد و زن کا اختلاط، شرکیہ قوالیاں اور یہ جو جلوس نکالتے ہو، کیا آپ کے نبی نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا آپ کے نبی نے ڈھول، تاشے اور اس طرح مردوں اور عورتوں کے اختلاط اور شرک پر مشتمل قوالیاں اور نعتیں اور گانے کی اجازت آپ کے نبی نے دی ہے؟ یہ کون سی تائید ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری خرافات سے اپنے امتیوں کو روکا ہے۔ نبی کی تائید سنیے، مختصر طور پر نبی کا احترام سنیے۔ آج جلسے عید میلاد النبی میں جتنے لوگ نکلتے ہیں، دیکھ لیجئے کیا یہ 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں؟ 5 وقتہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
कायम करना, ये नबी से अकीदत की दलील है, ये नबी से मोहब्बत है, ये नबी पर उतारी गई रोशनी की तायीद है, यह आपकी पैरवी है। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, लेकिन इसके बावजूद कभी भी किसी औरत से हाथ पे हाथ रखकर बैअत नहीं किया है। ये जुलूस के अंदर सौ सिंगार करके बेहिजाबाना बेहयाई के साथ जवानों, बूढ़ों, नौजवान लड़कियों का मर्दों के साथ निकाल करके जुलूस में शरीक होना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद है। जिस चीज से नबी ने रोका है, नबी से मोहब्बत के इजहार के झूठे दावे में तुम इस तरह के मुनकरात का काम करते हो। यहाँ तक कि जलसे ईद मिलादुन नबी में जो जुलूस निकलता है, आमतौर पर ज़ोहर से पहले निकलता है और मगरिब तक रहता है। बोलो, इस जुलूस में निकलने वाले ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर शिर्क व बिदअत पर मुश्तमिल गाने वाले नातख़्वां लोग भी नहीं पढ़ते। वो उलमा जो तकरीरें करते हैं ईद मिलादुन नबी और जलसे सीरत रसूल के नाम पर, अकीदत रसूल के नाम पर, महब्बत रसूल के झूठे दावे के नाम पर, वो भी नहीं अदा करते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसों में शरीक होकर, ईद मिलादुन नबी के जुलूसों में शरीक होकर, दाढ़ियों को शेव करके, ये नबी की तौक़ीर है, ये नबी का एहतराम है, ये नबी की तायीद है, ये नबी पर उतारे गए नूर की पैरवी करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अल्लाह के कसम, जितने लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, जरा मुझे अमानतदारी के साथ, जबान की सच्चाई के साथ बतलाइए, क्या जलसे ईद मिलादुन नबी या जश्न ईद मिलादुन नबी में ऐसी फजूल खर्चियां नहीं की जाती हैं कि अगर वो पैसे कौम के यतीमों पर, कौम के बीमारों पर, कौम की बेवाओं पर, कौम के नादार लोगों पर खर्च कर दिया जाए तो एक एक गरीब और यतीम और बेवा के घर में साल भर का राशन पहुंच जाएगा। ये कागजों में, ये झंडियों में, ये बांसों में, ये जनरेटर बुक करने में, ये रोडों को लाइटें करने में, ये मस्जिदों को सजाने में, ये स्टेज को सजाने में, और इससे बढ़कर दुनियादार, हवस परस्त, जेब और दुनिया के लालची नामो निहाद खाली सुरमा लगा लिया, ऊंची टोपी लगा ली, गले फाड़ फाड़ कर आवाम को रिझाने वाली वाही तबाही मनगढ़ंत सीरत रसूल के बारे में मनगढ़ंत और मौजूद रिवायतों को नमक मिर्चा लगाकर और मक्कारी करके रोने और रुलाने वालों की जो जेबें भरी जाती हैं मालूद के नाम पर, फातिहा के नाम पर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखने वाले शिर्क के करीब नहीं जाते, तौहीद वाले होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले सुन्नत के पैरोकार होते हैं। बिदअत को सबसे घिनौनी चीज तस्वुर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले पंज वक्ता नमाज के पाबंद होते हैं, ज़कात के देने वाले होते हैं। उनके चेहरों पर वैसे ही दाढ़ियां होती हैं जिस तरह दाढ़ी रखने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखने वाले और आपका एहतराम करने वाले फजूल खर्ची नहीं करते, क्योंकि फजूल खर्चे करने वाला शैतान का भाई है। बल्कि कोई ऐसा अमल नहीं करते जिसमें शैतान की रजामंदी हो और रहमान की नाराजगी हो और सुन्नत रसूल की मुखालफत हो। ऐ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के झूठे वाही तवाही बेबुनियाद दलीलें पेश करने वालों, अल्लाह से डरो। अब क्या आपके नबी ने नहीं मनाया, आपके खुलफाए राशिदीन ने नहीं मनाया, तो क्या वो शरीयत के पाबंद नहीं थे? क्या उन्होंने शरीयत को चुरा लिया?
جو چیز اللہ ان آیتوں کو جن کو تم بطور دلیل پیش کرتے ہو کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی تائید کرنے کا حکم دیا ہے، نبی کے احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اور جشن عید میلاد النبی منانا ایک طرح سے نبی کی تائید ہے، ایک طرح سے نبی سے عقیدت کی دلیل ہے، ایک طرح سے اسلام کا بول بالا ہے، ایک طرح سے نبی کی پیروی ہے، ایک طرح سے نبی کی اتباع ہے۔ تو بتاؤ جس آیت کریمہ کا یہ غلط مفہوم تم نے سمجھا ہے، آقا نامدار تاجدار مدینہ شافع محشر صاحب حوض و کوثر جن کو حمد کا جھنڈا میسر کیا جائے گا، نصیب ہوگا، انہوں نے اس آیت کریمہ کا مفہوم و مطلب نہیں سمجھا، ان لوگوں نے نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں سمجھا۔ تم یہی ڈائریکٹ کہہ رہے ہو کہ ہم اس آیت کریمہ سے سمجھ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے کی دلیل ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول نے نہیں سمجھا۔ اگر اللہ کے رسول سمجھے ہوتے تو ضرور مناتے۔ کیا تم خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام اور دیگر ائمہ مجتہدین اپنے امام ابو حنیفہ کو، امام مالک و شافعی رحمت کو اور دیگر ائمہ مجتہدین کو جاہل سمجھ رہے ہو نا؟ ان لوگوں نے عبداللہ بن عباس کو جاہل سمجھ رہے ہو نا؟ ان لوگوں نے جن آیتوں سے تم عید میلاد النبی منانے کی دلیل سمجھتے ہو، ان لوگوں نے نہیں سمجھا۔ کیا تم سے وہ گئے گزرے تھے؟ کیا ان کو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ نہیں تھی؟ یاد کرو ہمارے خلفائے راشدین کو، آپ کی آل اولاد اور اصحاب کو اور محدثین کرام کو، با اعتماد قابل اعتماد مفسرین کرام کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، محبت تھی، ان لوگوں نے دین کی جس طرح نصرت کی، تائید کی، نبی کی جس طرح توقیر کی، اس طرح نہ کیے ہو، نہ کر پاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اللہ کے قسم، جشن عید میلاد النبی منانا یہ نبی کی توہین ہے، اس شریعت کی بے عزتی ہے جو شریعت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اس نور کی رسوائی کرنا ہے، اس نور کی رسوائی کرنا ہے جو نور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی قرآن مجید اتارا گیا۔ بڑے آئے ہو، آپ کی سمجھدانی بڑی تیز ہے، جھوٹے مکار فرادی قوم کی جیبوں کو خالی کرنے والے برے علماء، آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ اس کے اندر جشن عید میلاد النبی منانے کا ثبوت ہے، تو قرآن پہ تہمت لگاتے ہو، نبی پر تہمت لگاتے ہو، خلفائے راشدین پر تہمت لگاتے ہو، صحابہ کرام پر تہمت لگاتے ہو، اور تم شیعوں کے راستے کو اختیار کرتے ہو، رافضیوں کے راستے کو اختیار کرتے ہو۔ قرآن ہمارے نبی پر اترا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں بٹھا دیا، اس کا معنی مفہوم بٹھا دیا، اس کو کنٹھسٹ اور حفظ کرا دیا، لیکن اللہ کے رسول یہ نہیں سمجھ پائے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن کو ہر سال جشن عید میلاد النبی منانا، عید میلاد النبی منانا، جلسہ عید میلاد النبی منانا، اسی لیے تو نہیں منایا۔ اللہ کے رسول اکرم اور آپ کی سمجھدانی بڑی تیز ہے۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، خوف کھاؤ، سنی مسلمان بنو، سنی مسلمان جو سنت رسول کا پیروکار ہوتا، آپ کی قولی سنت کا، آپ کی فعلی سنت کا، آپ کی تقریری سنت کا جو پیروکار ہوتا ہے، اور سنی مسلمان وہ ہے، اہل سنت والجماعت وہ ہے جو سنت کہیں بھی پائے بنا کسی چیز کے اسے قبول کر لے، اور جیسے اس کے کانوں تک آواز ٹکرائے کہ یہ عمل بدعت ہے، خرافات ہے، گمراہی ہے، جہنم کی راہ ہے، فوراً اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، جن دلیلوں سے یہ عید میلاد النبی کے جائز کہنے والے دلیلیں پکڑتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم پتھر مارے آپ کے گھٹنے پر اور آپ اپنا سر پکڑ کر کے روئیں کہ میرے سر پہ چوٹ لگی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا ڈول اس کنویں میں گرا تو اس کنویں میں ڈھونڈنا چاہیے
چاہیے اور ڈھونڈ رہے ہو دوسرے کنویں کے اندر. وہ ایسے ہے کہ لوگ بکری کے تھن سے دودھ نکال رہے ہیں اور تم بکرے کے جسم سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ سے ڈرو. تو یہ دلیلیں ان کی دلیلیں صحیح نہیں ہیں اور نہ اس کے اندر کہیں بھی دور سے یا نزدیک سے اس بات کا ثبوت ہو کہ جشن عید میلاد النبی قرآن سے سب کیسے کہہ پاتے ہیں لوگ. توبہ توبہ استغفر اللہ. اس کا مطلب اللہ کے رسول نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا, خلفائے راشدین نے نہیں سمجھا, صحابہ کرام نے نہیں سمجھا, عبداللہ ابن عباس نے سمجھا, عبداللہ ابن مسعود نے نہیں سمجھا, سیدنا ابو ہریرہ نے نہیں سمجھا, خالد طاہر القادری نے سمجھا یا اس کے ہم نواؤں نے سمجھا. بدبخت لوگ ہیں یہ, گمراہ لوگ ہیں یہ, بدعتی لوگ یہ ہیں, شیعوں کے ہم نوا ہیں, رافضیوں کے عقائد کے قائل اور ماننے والے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں اور نہ یہ سنی مولوی ہیں بلکہ یہ خرافاتی ملا ہیں, یہ بدعتی ملا ہیں, یہ گمراہ ملا ہیں, یہ بھٹکے ہوئے ملا ہیں, یہ دنیا کمانے والے ملا ہیں, یہ شیطان کے چیلے ہیں, یہ شیطان کے ہم نوا ہیں, یہ شیطان کے پیغمبر ہیں, یہ شیطان کی باتوں کو لوگوں تک کے ذہن و دماغ میں واہی تواہی انداز سے جھوٹ اور بکواس کر کے لوگوں کے دلوں میں شیطانی راستے کی طرف دعوت دینے والے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنت کا صحیح علم دے اور سنت پر من مٹنے والا بنائے اور سنت کو رائج کرنے والا بنائے. اللہ بدعت کا صحیح علم دے, بدعت سے ہمیں ہماری ذریت کو اور سارے مسلمانوں کو دور رکھے اور ہمیشہ توحید پر اور سنت پر قائم و دائم رہے اور توحید کے ساتھ قولی طور پر بھی, فعلی طور پر بھی, تقریری طور پر بھی, تحریری طور پر بھی, منہج کے طور پر بھی سنت کو اپنا اور سنت ہی کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء.